زہرا ابھی ہم الیکشن کے حوالے سے پولیٹیکل گہما گہمی کے حوالے سے بڑی بات کر رہے ہیں. ایک لیجسلیچر ہے جو ابھی تک فنکشنل ہے, سینٹ پاکستان میں, اور بڑی خوش آئند بات بھی یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے کہ سینٹ کے اندر ایجوکیشن کوکس جو ہے وہ کنوین ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ گفتگو آپ نے تقریباً 3 سال پہلے ہی شروع کی تھی ایجوکیشن کوکس کی, تو اس وقت ہمیں کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں دیکھیں وہ کوکس تو اس کی تو انٹریکیسیز کچھ اور ہوتی ہیں, پارلیمان کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے کوئی کوکس نہیں بن سکتا. لیکن بنا اینڈ بہت سارے لوگوں کی کاوشیں شامل تھیں اینڈ ویئر آل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. سینیٹر ثنا جمالی جو اس کی کنوینر ہیں ایجوکیشن کوکس کی, شی واز آلسو اے گیسٹ کچھ ایپیسوڈس پہلے ہمارے پوڈ کاسٹ پہ. ابھی اگرچہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ, لیکن آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ جو کوکس اب قیام میں تو آ گیا ہے, اس کا آگے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ کین پرہیپس ٹیک the education debate, make it perhaps somewhat central in the parliament? دیکھیے جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے کوئی 3-4 سال پہلے اس کے اوپر گفتگو شروع کی تھی کہ جیسے ویمن کوکس ہے اس طرح کا ایک کوکس ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ دیر از اے نیڈ ٹو ہیو این انٹریکشن بٹوین دا سول سوسائٹی اینڈ دا پارلیمنٹیرینس, کیونکہ دونوں اسٹریمس ڈفرینٹ اینگلس پہ چلے جا رہی ہیں. دیر از اے نیڈ کہ آپ کا ایک کامن ڈبیٹ ہو, ایک کامن پالیسی میکنگ فورم ہو, آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز, جو انفارمیشن, جو نالج جنریشن ہو رہا ہے سول سوسائٹی کر رہی ہے, اس سارے کو کیسے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو اے پالیسی میکنگ پروسیسز, اور پھر اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کو کیسے کیا جائے. تو اس کا پورا کا پورا ایک کمپوننٹ یہ تھا کہ ایک جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, اور لیڈ جو ہے وہ پالیسی میکرز پارلیمنٹیرینس کریں, سینیٹرز کے. بہت اچھی بات ہے کہ سینٹ نے اس کو اپنے اندر ہاؤس کیا, اور سینیٹر ثنا جمالی جو ہیں اس کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں, اس کی کنوینر ہیں. آئی تھنک اب ضرورت یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم وہ ایک ایجنڈا سیٹنگ کی ضرورت ہے, وہ موجود نہیں ہے. ایڈ ہاکزم پہ اوپر چیزیں نہیں چلیں گی. دیر از اب جو لوگ اس کے فاؤنڈرز تھے, جو شامل تھے, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کسی ایک ادارے کا ہی کام نہیں ہوتا اس طرح سے کرنا. بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے, اور ان کی کاوش اور محنت کے ذریعے ہوا تھا. اس میں پارلیمنٹیرینس بھی بہت سارے جنہوں نے ایک اسٹیپ لیا تھا. اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں بتانی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے مسائل کیا ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کے اندر تعلیم کے اندر کون سی پالیسیز ابھی موجود ہیں, کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سمپل ایجنڈا سیٹنگ کی ضرورت ہے کہ آپ سینٹ کے اندر یہی چیزیں آئیں گی, نیشنل اسمبلی ان چیزوں کے اوپر بات کرے گی, اور پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھیں گی, اور اس کا ایک کنسالیڈیٹیو کمیونیکیشن میکنزم ہونا چاہیے. یہ سارا کا سارا کس طرح سے ٹنل ڈاؤن ہو کر ایک اوور ویو جو ہے لے کر آئے گا, اور کس طرح سے آپ اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ, اس کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور انکلوسو اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں, جو ابھی تک نہیں ہوا, جس کو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ہے. ساری چیز کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اب باقاعدہ اس کی ریگولر پروسیڈنگس ہونی چاہیے, اس کے اندر میٹنگس ہونی چاہیے, ان کو آپ کریں, کیا کہتے ہیں, ایجنڈا کو لے کر آئیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز جتنی موجود ہیں اس کو فیڈ کرنا چاہیے کوکس کو, کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر یہ گفتگو کریں. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر, اور یہ میرا خیال ہے ثنا کے لیے بھی بہت مشکل, اگر ہم ان سے کہیں کہ سارے کام کریں, یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ, وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیے. ثنا کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ان ساری چیزوں کو کرے, اور اس کے لیے وہ لوگ, مطلب میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اس کے لیے ایکسٹرا ریسورسز رکھنا شروع کر دیں, بٹ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. بالکل ہم کام وہی کر رہے ہیں, ہم والنٹیئر کر سکتے ہیں, ہم ان کو کر کے دے سکتے ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. سو وائی ڈونٹ دے اوپن دیٹ کائنڈ آف کمیونیکیشن, اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو سکیں. ہر چیز کے لیے ہم پیسہ اور بجٹ کے نہ جائیں, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بجٹ اتنے نہیں ہیں. جو آلریڈی بجٹ ہے وہ سارا پھر اسی پہ لگ جائے گا کہ آج یہ سیٹ اپ, ایک یہ سیٹ اپ, ایک یہ سیٹ, نہیں, والنٹیئر کر. پہلے بھی تو ہم والنٹیئر ہی کر رہے تھے نا, ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں, ہمارا کام کا حصہ ہے, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. ایبسلیوٹلی. اچھا, ہم ابھی یہ جو ریسورس کنسٹرینٹس کی بات کر رہے ہیں, ارلیئر دس ایئر آلسو لارز کیم فرام ایجوکیشن آؤٹ لاؤڈ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. سو بیسکلی ایک اس والے ایپیسوڈ سیزن میں وی آلسو ور ایبل ٹو ہیو دیٹ انٹرنیشنل فلیور آف جو انٹرنیشنل لینڈسکیپ ہے ایجوکیشن ایکٹیویزم کو لے کے وہ کس طرح دکھ رہا ہے.
پاکستان کے پرسپیکٹیو میں آفٹر دا فلڈس، کووڈ نے تو پوری دنیا کو ہٹ کیا، لیکن فلڈز از سم تھنگ جس سے ہم گزرے، اور جو فلڈز کے نتیجے میں اور کووڈ کے آفٹر افیکٹس میں جو اکنامک انسرٹینٹی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ایز این ایجوکیشن ایکٹیوسٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اچھا، مجھے موقع ملا ہے، میں نے گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے بورڈ پہ بھی مجھے موقع ملا بیٹھنے کا، میں مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی موجود ہوں، ابھی بھی ہوں، رہی بھی ہوں۔ اب جو ایک چیز ہے کہ آپ کے جو ایجوکیشن کے اندر بجٹ جو ہے وہ شرنک ہو رہا ہے، وہ کم سے کم ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاکستان کے اندر بجٹ زیادہ آ رہا تھا یا ایشیا کی طرف اس طرف، اب اس کا رخ سارا افریقن کنٹریز کی طرف ہوا ہے اور وہاں پر اس ساری چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو آلریڈی جو سائز آف دا پائی ہے وہ اس سائڈ کے لیے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، دوسرا اس کی جو پریفرنس ہے ایجوکیشن کے اوپر سے ایجوکیشن کی جو ہے وہ افریقن کنٹریز کی طرف ہو رہی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور مجھے یہ ہے کہ جب پاکستان اگر میں دیکھوں تو ہم، کیونکہ جس طرح کا اکنامک کرنچ ہمارے پر آیا ہے اس میں یہ ہوا ہے، اور جو ہم IMF کا جو ہمارے اوپر پورا کا پورا ایک جو ڈیٹ جو برڈن ہے وہ موجود ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو IMF کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ سننا چاہیے سول سوسائٹی کی وائسز کو، کہ ایک طرف آپ جب بات کرتے ہیں ٹیکسز بڑھانے کی، تو پھر آپ فورس کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ نہیں جائیں گے، آپ ان کو ٹیکس نیٹ پر لے کر آئیں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ لوگ پے کر رہے ہیں، آپ کی میری سیلری اس پہ بھی کٹتا ہے، ہم جو کموڈیٹیز خریدتے ہیں اس پہ کٹتا ہے، ہم جو سروسز لے رہے ہیں اس پہ ہم دے رہے ہیں، اب اس کے وہ اور وہی آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح کے جو آپ کے IFIs ہیں یا مانیٹرنگ فنڈ ہے، ان سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے اگر ٹیکسز، اور ٹیکس بڑھنا چاہیے، بالکل بڑھنا چاہیے، لیکن ٹیکس کی ریشو، ٹیکس نیٹس کو کس طرح بڑھانا ہے آپ نے، اور کس پر بڑھانا ہے، اور کس پہ بڑھانا ہے، ایک ہی طبقے پہ مت سارا بوجھ ڈالیں، مت کیجیے نا وہ سارا کچھ۔ اب یہ ایک تو بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے جسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہی ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید ہم وہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں جو کلائمیٹ کا ایشو ہے، اور ابھی COP 28 ہوئی ہے ہمارے ہاں، اس سے پہلے جنیوا کانفرنس ہماری تھی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے پلیجز کیے گئے ممالک کی جانب سے، جن کی وجہ سے کلائمیٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب وہ والے پلیجز جو ہیں وہ بھی فلفل نہیں ہوئے۔ اب جب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، اس پہ بات کون کرے گا؟ دیکھیے، میرا ملک نہیں کر سکتا، یا میرے جیسے اور بہت سے ممالک نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ایسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ لوگ جو آپ کی جو ایکویٹیبل ریسورسز کی بات کرتے ہیں، دے شوڈ ریز دوز تھنگس، جو فرسٹ ورلڈ میں بیٹھے ہوئے، جن کی آواز لوگ سنیں گے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب کا جو آپ کا پورا جو ایک اکنامک کرنچ ہے، ڈیٹ برڈن ہے، کلائمیٹ کے چینج کی وجہ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اینڈ دے شوڈ بی ایکٹیو آن اٹ، جو مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ ایکٹیو ہے اس طرح سے۔ سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کیا اچھا، آپ کی جو انٹرنیشنل سول سوسائٹی آرگنائزیشنس ہیں وہ بہت حد تک چیزوں کے اوپر کر رہی ہیں، لیکن ہم جس طرح سول سوسائٹی پاکستان میں تھوڑی سی اس طرح ہے، تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح۔ سو دیر از اے نیڈ کہ جو لوگوں کی آواز سنی جا سکتی ہے ان کو شامل کرنے کی، ان کو شامل کیا جائے، اور گفتگو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سطحی سی انٹرنیشنل لیول پہ نا، وہ جو سپرفیشل سی گفتگو، ڈیٹ ڈسٹریس اور ڈی کالونائزیشن، آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک دیز تھنگس پریکٹیکل۔ اور ڈیٹ ڈسٹریس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو جس طرح کی گفتگو کی چل رہی ہے انٹرنیشنلی، اس کے کوئی ٹینجیبل ریزلٹس نکلنے چاہیے کہ جو کنٹریز انڈر ڈیٹ ڈسٹریس ہیں وہ ان کو ریلیف ملے، IFIs اس طرف کان دھریں۔ سو آل رائٹ زہرا، ہم شروع کیے تھے بالکل مائکرو کانورسیشن سے، پھر ہم نے پوری دنیا گھوم لی یہ پچھلے 40 منٹ میں۔ اب اگر آپ کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں، اگر دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، اور یہ آپ ہمیشہ مجھ سے کام کرتی ہیں، ہاں، اور یہ اکثر مجھے یہ دریا کو کوزے میں بند آپ سے ہی کروانا آتا ہے جب ایپیسوڈ میں آتی ہیں۔ سو اگر آپ نے کچھ چیدہ جو ہے نا
فوڈ فار تھاٹ چھوڑ کے جانا ہے کہ جو سن رہے ہیں ہمیں, جو دیکھ رہے ہیں, کہ ان کو ان کی ٹو ڈو لسٹ, ان کا ہوم ورک کیا ہے, تو وہ پلیز بتائیے. دیکھیے اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اب الیکشن کی گہما گہمی ہے, ہمیں لگتا ہے الیکشنز ہو جائیں گے, ووٹ میں نے اور آپ نے ڈالنا ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنے ووٹ کے لیے جب انتخاب کر رہے ہوں کہ ہم نے کس کو ڈالنا ہے, تو یہ ضرور سوچیں کہ وہ میرے گھر کی, میرے بچوں کی, میری فیملی کے لیے, اور میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں اس کے لیے کیا کام کریں گے, ان کے کیا بینچ مارکس ہیں, وہ کیا ٹینجبل چیزیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا میرا خیال ہے جو ایک اور امپورٹنٹ رول ہے, اب ہم اگر دیکھیں کہ اسٹیک ہولڈرز کون سے بنتے ہیں, تو یوتھ, نوجوان طبقہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن بڑھائیں. دیکھیے اب تو بہت سارے مواقع موجود ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر اتنی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب کے اوپر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں, ان کے لوگوں نے اپنے اندر کن چیزیں, کیا کیپیسٹیز وہ لے کر آئے. تو یہ ایک رول جو ہے مجھے لگتا ہے انفارمیشن بلڈ کرنے کا, کیپیسٹی اسکلز بلڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے بہت سارا ہمارے نوجوان طبقے کو. سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ, میرے جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ, غریب آپ جیسے لوگ, ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کلیکٹیو سٹانس بنائیں, کلیکٹیو وائسز کریٹ کریں, اور ایجوکیشن ایجنڈا, جو ہم ٹرانسفارمیشن آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کے اندر تعلیم کو کی صورتحال کو, تعلیم کو اس طرح بہتر بنائیں کہ وہ ہمارے لیے, ہمارے معاشرے کو ایک مضبوط معاشرہ اور ہماری ملک کی معاشی ترقی کے اندر ایک اہم کردار ادا کر سکے. تو وہ اس کے لیے ہمیں ایجنڈا سیٹ بھی کرنا پڑے گا, اور مل کر ہمیں اس کے اوپر کام کرنا بھی پڑے گا. جو سول سوسائٹی ہے ہماری, اب آ جاتے ہیں کہ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں, ان ایوانوں میں بیٹھتے ہیں جہاں ہم ان کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں, ان کا رول, اور اس کے اوپر ہمیں ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح وہ پالیسیز کو بنا رہے ہیں, اس کے اندر کیا گفتگو ہے جو پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان جگہوں پہ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ فورمز پہ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں, اور وہاں کیا میری بات اسی طرح رکھی جا رہی ہے جیسے ہونی چاہیے. اور ان کا یہ رول ہے کہ وہ کس طرح جن کے ووٹ لے کر گئے ہیں وہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری اسٹریٹجی بنا کے اوپن کرے. مطلب ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے کریں. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کلوز ڈور پالیسی پچھلے 75 سال میں ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے. ہم پیچھے گئے, آگے نہیں گئے. ہم سے بعد کے آئے ہوئے ملک بنگلہ دیش جو ابھی سن 1971 میں ہم سے جدا ہوا تھا, آج اس کے انڈیکیٹرز ہم سے کہیں آگے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ ملک ہم سب کا ہے, اس ملک کے اندر ہی ہم رہ سکتے ہیں. ہمارے پاس اپرچونیٹیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, باہر جانے کی اپرچونیٹیز. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہم باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ باہر کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کو, اپنے ملک کو ہی بہتر بنایا جائے, جہاں پر ہم اور ہماری باقی جو ہے, جو ہم جیسے بہت سارے اور لوگ جو یہاں موجود ہیں, طبقات جو ہیں ان کی, اور جو طبقات میں ہم نے اب کر دیا نا بہت سارا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے, یہ اشرافیہ, اور یہ مڈل کلاس بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. وہیں پہ ہم نے جو وہ لوگ جو محروم طبقات کے ہیں, وہ لوگ جو مارجنلائز کمیونٹی ہے, ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں, کس طرح ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. یہ معاشرے کے بیسک اقدار ہیں اور یہ اقدار ضروری ہیں. اسی طرح سے تعلیم کے ساتھ مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے آبادی پہ کنٹرول کرنا. اگر ہم آبادی پہ کنٹرول نہیں کریں گے, اگر ہم اپنے ملک کے اندر, پھر ایک اور چیز جس پہ ہم بات نہیں, اور جو اس کے ساتھ لنکڈ ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنے تھوڑے وقت میں ہم کس طرح ہی گفتگو کر لیں. ہمارا ایک بہت بڑا جو اخراج ہے وہ گاؤں سے ہوتا چلا جا رہا ہے, اور شہروں کو ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ جگہ ہم خالی کیے جا رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ بیسک فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. جب آپ کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی تو آپ اربنائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. اب وہ ایک بہت بڑا ایک ڈسبیلنس ہو رہا ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں, اور یہ بھی ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ تمام چیزیں, اور تعلیم کے اندر میرا خیال ہے اچھے اساتذہ کا ہونا, تمام فیسلٹیز کا موجود ہونا,
اور بجٹ کا ہونا اور اتنا ہونا کہ وہ ہر بچے کے لیے تعلیم مہیا کرے بہت ضروری. جی زہرا تھینک یو. آپ نے تو ہوم ورک ہمیں دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, کٹورا بھر کے, جھولی بھر کے, کہ یہ لو ساری قوم ہوم ورک کرے, مجھ سمیت ہم سب کریں, ہم سب سمیت. اور یہ اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. تھینک یو زہرا. سب سے پہلے تو آئی ووڈ وانٹ ٹو تھینک یو کہ آپ ہمیں گھسیٹ کر لائیں اسٹوڈیو سے ٹو دس ریئلی نائس بیوٹیفل آؤٹ ڈور انوائرمنٹ. چڑیاں بھی چہچہا رہی تھیں, ہوا بڑی پیاری چل رہی تھی. ابھی تو ذرا دھوپ ڈھل گئی ہے, لیکن دھوپ بھی بڑے مزے کی تھی جب ہم نے شروع کیا تھا. And for being a patron to this podcast. Thank you so much for that. I think پاکستان میں جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بڑے اگرچہ بہت سارے پوڈ کاسٹس چل رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن کے ایشو پہ یا کسی سوشل ایشو پہ جنرلی دس از دا فرسٹ پوڈ کاسٹ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار پیٹرنائزنگ اٹ. اینڈ فائنلی اس ایپیسوڈ کا حصہ بننے کے لیے, اس گفتگو کو اتنا کینڈیڈ, اتنا فری فلوئنگ رکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ ٹو آل دوز جو یہ ایپیسوڈ یا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ایک پورا سال, ایک اور سال آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 2024 میں سیزن 3 آف لیٹس ٹاک ایجوکیشن کے ساتھ واپس آ رہے ہوں گے. تب تک میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں ایک کوئک سے اسنیپ شاٹ کے ساتھ, جس میں یہ پچھلے پورے سال میں ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں کیا گفتگو کی, کس کے ساتھ کی, آپ ذرا تھوڑا سا اس کا جائزہ لے سکیں. اور اگر آپ کی نظر سے کوئی ایسا ایپیسوڈ, کوئی ایسا سنپٹ گزرتا ہے جو آپ نے مس کیا ہے, تو پلیز ہماری جو پلے لسٹ ہے اس میں جائیے اینڈ کلک آن دیٹ ایپیسوڈ اینڈ واچ اٹ. ویل سی یو نیکسٹ ایئر ناؤ. تھینک یو. اللہ حافظ. صرف فیسوں کو ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا تعلیم کی اپنی کوئی الیکٹورل ریلیونس ہے کہ نہیں؟ کیا سیاستدان سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے, تعلیم کا ووٹر کو کنیکشن کیا وہ اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بلوچستان سندھ کی طرح کافی ڈسٹرکٹس سیلاب میں نظر ہو چکے ہیں, اور اس میں تعلیمی جہاں کمیونٹی ڈوبے ہیں, یقیناً وہاں پہ اسکول بھی ڈوبے ہیں. بلوچستان میں جو حالیہ بارشوں سے اور سیلاب سے جو اسکول متاثر ہوئے ہیں اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن کنٹینیوٹی کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ کو سیکیورٹی کا ایک بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے کہ ناؤ یو آر کمپلیٹلی ہوم لیس, مطلب آپ کا گھر بہہ چکا ہے. The four walls of classroom سے زیادہ آپ کو سوچ سمجھ ان کی ذہن کو کھولنا ہے کہ کیسے لائف سائیکل پورا کنیکٹڈ ہے. The main first and foremost issue that we are facing right now, even though it's become the need of the hour, is the patriarchal mindset. ہم 22 کروڑ آبادی کا ملک اور ہم آج تک 60 کا فگر ٹچ نہیں کر سکے. ایکچوئل ہم اس کو بھی شمار کر رہے ہیں پڑھے لکھے میں جو اپنے سائن کر لیتا ہے, ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے, لیکن نہیں, اس طرح نہیں ہے. پالیسی بن گئی, کریکولم بن گئے, لیجسلیٹو فریم ورک ایوالو کیا, لیکن وہ سمجھ لیں 80% تیار ہے, 20% اس میں بھی کمی رہ گئی, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ ہم نے قوانین بنائے جس میں لازمی پرائمری تعلیم کے تمام صوبوں میں قوانین موجود تھے, یہ 50s اور 60s میں بنے, لیکن ہم وہ بھی نہیں کر پائے. There is a need for different stakeholders to come together. No single organization, even no single ministry can address the education needs right on its own. What global research suggests is کہ اگر کوئی بچہ بھی اسکول میں اگر وہ 1 سال سے زیادہ باہر ہے, then there is a very very high likelihood they will never return to school. While public schools are being reconstructed, آپ subsidize کریں locally private schools کو یا بچوں کو vouchers دیں تاکہ وہ locally private schools جا سکیں. ایک عام رائے کے مطابق 22 days میں سے 7 days جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں, no single organization, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی ان کا اپنا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, ان کی اپنی بیگم, ماں باپ میں سے کوئی خود بیمار ہو جاتے ہیں. ان آن ایوریج 22 days میں سے 7 دن وہ نہیں آتے.
So children with disabilities should learn alongside their other peers in the mainstream settings. उन्होंने realize किया कि जो 2.5 children जो हैं out of school हैं उनके लिए हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने हमारी आगे नस्ल बनानी है और किस वजह से ghost schools हैं, किस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स. स्टूडेंट एक्टिविज्म इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम क्वेश्चंस का जो आपको आंसर है, एक अप्रोप्रिएट आंसर, वो आपको स्टूडेंट से ही मिलेगा. तो व्हाट एक्चुअली दे वांट फॉर देमसेल्व्स.